اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ طریقت اور خشیت۔ لیکن طریقت تو راستے کو کہتے ہیں طریقہ۔ طریقت کا مطلب یعنی طریقہ مطلب ایک کام کا طریقہ۔ اتنے ہمارے یہاں ایسے ہے کہ وہ بعض تصورات جو ہے وہ ایک روایتی انداز اختیار کر گئے تو اس میں پھر مسائل آتے ہیں، اور آسان ہے اس کا مطلب، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے، ہر ایک کام کرنے کا طریقہ۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے، ہماری منزل اللہ، لا مقصودہ الا اللہ۔ کتنی اچھی بات، ہمارے تو مقصود اور ہیں، ہم نے تو اور مقصود۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں اور ان سے حاجت روائی طلب کرتے ہیں۔ اب 5 کروڑ روپے یا 1 کروڑ روپے کسی کے پاس ہوں تو وہ اس کو زیادہ حاجت روا سمجھے گا، بے فکر سمجھے گا۔ تو یہ ہے کہ مسئلہ یہاں آ کے بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال طریقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ طریقہ مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ جو بھی کام، ریسیپی جسے کہتے ہیں، کھانے پکانے کی ریسیپی ہیں۔ وہ ایک محترمہ تھی تو وہ اس کو میں سن رہا تھا، وہ ٹوٹکے بیان کر رہی تھی، اور کہ بھئی آلو کے گوشت میں دہی نہیں ڈلتا، نہیں ٹماٹر نہیں ڈلتا، آلو گوشت میں ٹماٹر نہیں ڈلتے۔ اسی طرح اور وہ بتا رہی تھی اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو طریقہ کار ہوتے ہیں، ریسیپیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اور کوئی کام نہیں کرنا، آپ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر راضی کیسے کریں گے؟ وہ تو پھر طریقہ ہے اس کا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا طریقہ ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا طریقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریقت۔ اللہ کے راستے پہ کیسے چلا جائے؟ تو وہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول کی ذات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہاری لیے لوگوں رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے جو امید رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات کی، تو ان کے لیے رسول کی ذات۔ تو بہرحال طریقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ طریقہ جو ہے وہ ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور طریقہ کار یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصوف کو تھوڑا سا مختلف چیز بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ تصوف یہ اہل تصوف ہے اور وہ اہل شریعت ہے۔ مجھے تعجب آتا ہے اس بات، ہم اہل تصوف ہیں۔ بعض اتنا مطلب، پھر تصوف آپ دیکھیں، نیٹ پہ دیکھیں، یہ وہ کوئی عجیب عجیب تشریحات ہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تصوف نام ہے اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام کیا ہے؟ یعنی یہ تو ہم نے نام دیا ہوا ہے نا ایک تصوف۔ خیر اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں یا معنی ہیں، اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، بس یہی طریقت ہے، یہی شریعت ہے، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ تصوف قرآنی نام سنیں؟ یہی بس ایک وہ ہے طریقہ، بس یہ اسی کو کہتے ہیں۔ پھر اس میں دیکھیں، جہاں تک خشیت کی بات ہے، تو خشیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ محتاط ہو جائیں، احتیاط سے کام لیں، کیونکہ راستہ جو ہے پرخطر ہے، بہت زیادہ خطرات ہیں اس میں۔
اور بظاہر اب خطرات کیسے ہیں؟ دیکھیں، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا، ایسے ہم ماحول میں رہ رہے ہیں جو رسول کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر شخص نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. ہر شخص، ہر مسلمان آج باغی ہے، اور شریعت دین کو اس نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا. کسی بھی بات میں کوئی یعنی اختلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا. تو بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت دین اس کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا. یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ اتنا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو خشیت کی میں بات کروں. خشیت پیدا نہیں ہو سکتی، ایک بات نوٹ کر لیں، جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے. خشیت کا معنی خشوع، جھک جانا. اور جو ہستی آپ کی منزل ہے تو اس کی ہیبت سے آپ کا دل میں وہ خشیت پیدا ہو جائے. مثال میں دوں گا لیکن وہ اس طریقے کی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ مثال ہے دینی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے. ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ ہے مثال کے طور پہ، آپ کے راستے میں آ گیا، بہت بڑی آگ ہے، بہت بھڑک رہی ہے، تو آپ اس کے قریب جانے سے ڈریں گے. یا ایک تیز سیلاب ہے، آپ راستے پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سیلاب نے سڑک کو کاٹ دیا ہے اور بہت تیز اس میں مکان بھی آپ کے سامنے، مکان بھی بہہ رہے ہیں اور جانور بھی بہہ رہے ہیں اور گاڑیاں بھی بہہ رہی ہیں، تو آپ رک جائیں گے. آپ اگر سفر کر رہے ہیں، ایک راستہ ایسا آ گیا جس پہ ایک سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور آپ کے سامنے اس میں مکان بھی بہہ رہے ہیں، لکڑی کے مکان ہوتے ہیں، جانور بھی بہہ رہے ہیں، بے بس ہو گئے. انسان بھی بعض اوقات آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے انسان، تو آپ رک جائیں گے کہ نہیں رکیں گے؟ بس یہ رک جانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو ڈرتے ہیں بن دیکھے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے مقام اور اس سے یعنی اس کی شان کا خیال کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ تو اس شخص کو ڈر سنا سکتے ہیں جو نصیحت کا اتباع کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے. تو یہ خشیت کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد خشیت پہ ہی بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.